کبھی کبھی نا اپنوں کی ہی نظر کھا جاتی ہے، اپنے جو ہے نا پنپنے نہیں دیتے. تو ہمیں جو ہے نا اس کے لیے ہمیں کیا جو ہے ٹپس اپنانے چاہیے تو کہ ہم بری نظروں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو بچا سکیں. تو میرے ولاگ کو فل واچ کریے گا. تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا اور شیئر کر دیے گا. اور ویڈیو کو فل واچ کر کریں تاکہ ہر بات میری آپ کے سمجھ آئے اور جو ہے دوسروں تک بھی شیئر کر رکھ رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس چیز سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. تو السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگ کے سب کی دلی خواہشات، جو بھی حاجات ہیں، جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جس کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، اللہ پاک سب پوری کرے، ساری پریشانیوں کو دور کر دے. اور بس آپ لوگ کے لیے، سب کے لیے جو ہے نا ہمیشہ میں دعا کرتی ہوں. آپ لوگ بھی دعا کریں کیونکہ ایک دوسرے کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے میں بچوں کو ناشتہ کرا رہی ہوں. میں نے جو ہے قیمہ بنایا تھا رات میں، تو میں نے قیمہ گرم کر لیا اور پراٹھے بنا لیے. اور آج کل ہم بچوں کو گندم کے آٹے کے جو ہے نا پراٹھے بنا کے دے دوں کیونکہ بچوں کا ویسے ہی میدا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے. تو حالانکہ ان لوگ کو میدے کے یا وائٹ آٹے کے پراٹھے بہت پسند ہیں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں ان لوگ کو جو ہے نا گندم کے ہی دوں کیونکہ بچوں کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہوتا میدا، اور یہ وائٹ آٹا ہے اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، نہ طاقت ہوتی ہے. تو خیر میرے بچوں کو نا وہ جو پراٹھے ہوتے ہیں نا کرسپی وہ بہت زیادہ پسند ہیں. تو بس یہاں پر بچوں کو ناشتہ وغیرہ کرایا. ان کی ٹیچر آ گئی ان کو پڑھانے کے لیے، اور ماشاء اللہ سے میری بیٹی کا جو ہے سپارہ ختم ہونے والا ہے. تو ویسے تو اس کا بہت پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہوا کہ اس کی ٹیچر نے نا آنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کی شادی ہو گئی. تو پھر میں نے دوسری ٹیچر جو ہے ان کی ڈھونڈی، تو وہ اب ان کو پڑھا رہی ہے. تو ماشاء اللہ سے اس کا جو ہے قرآن شریف جو ہے پھر جلدی لیے پڑھے گی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا. بچے بہت اچھا لگتا ہے یہ ماحول نا بچوں کا. جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو پڑھانا لکھانا اور بچوں میں ہی انسان مصروف رہتا ہے، تو ایک اچھا وقت گزرتا ہے. آپ کے بچوں کا یہ جو ٹائم ہے جو چھوٹے ہیں تو اس کو بھرپور انجوائے کرا کریں کیونکہ بہت اچھا وقت جو ہے یہ بچوں کا گزرتا ہے بچوں کے ساتھ. پھر بڑے ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سب اپنے اپنے مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن اس ٹائم کو انجوائے کر لیں کیونکہ ماں باپ جو ہے نا اسی ٹائم پہ پریشان ہوتے ہیں. مائیں زیادہ تر کی شرارتیں کر رہے ہیں، گھر پھیلا رہے ہیں، لیکن اچھا لگتا ہے بچوں کی ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں رونق رکھے، بچوں کو سلامت رکھے. اور بس یہاں پر نا میری بیٹی کی فرمائش یہ تھی کہ مجھے نا آپ انڈا اور بریڈ بنا دیں. اس نے قیمہ پراٹھا جو ہے نا زیادہ شوق سے نہیں کھایا، تو میں اس کے لیے یہاں پر انڈے کو جو پھینٹ کے ذرا سی پیسی مرچ ڈال کے تو میں اس کو بنا کے دے دوں گا. ویسے ہی سمپل سا کھاتا ہے. اور بریڈ کو میں سیک لیتی ہوں. ویسے میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ بچوں کو نا گھی تیل یہ سب چیزیں نا بہت ہلکے یوز کروں، بہت کم کیونکہ کسی کے لیے بھی یہ جو ہے گھی تیل وغیرہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اچھا جی، آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے بھی ہے کیونکہ ظاہر سی باتیں میں یہ سب چیزیں جو ہے میں نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں، اور میں آپ لوگ کو جو ریالٹی بتاؤں گی. میں نے کوئی کہانیوں میں یا میں نے کسی کا ولاگ لے کر نہیں سنا. ہاں اس پہ آج کل ڈسکشن بہت ہو رہی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. اور اچھی بات ہے ایک دوسرے تک آپ جو ہے کوئی اچھی بات پھیلائیں، کوئی اچھی بات بتائیں. تو ہم نظر وغیرہ یہ سب چیزوں سے ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں. کچھ لوگ نہیں بھی ڈرتے، کچھ لوگ جو ہے نا فیس بک ہو گیا ہے، انسٹاگرام ہو گیا ہے، ان سب جگہوں پہ نا بچوں کے پکس شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ایک بات شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اسٹوریز لگا رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ، یہ سب جگہ. تو یہ ہر ایک بات بتا رہے ہوتے ہیں، آج ہم نے نیو کار لی، آج ہم یہ کر رہے ہیں، آج ہم یہاں جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ دوسروں کے آپ نظروں میں آتے ہیں. تو ایک تو آپ نظروں میں بھی آتے ہیں، دوسرا دوسروں کے دلوں کے ساتھ نا کھیل بھی رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، اور ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں. دشمن کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ آپ سے جلنے لگ جاتے ہیں، اور وجہ آپ ہی ہوتے ہیں، آپ خود کرتی ہیں سب کچھ. ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں جو ہے آپس میں جلنے لگ جاتی ہیں کیونکہ حالانکہ یہ رشتہ کتنا خوبصورت ہے، کتنی محبت کا رشتہ ہے، لیکن جب آپ کے پاس اتنا سب کچھ ہوگا اور آپ کی بہن کے پاس نہیں ہوگا تو اس کا احساس کمتری تو ہوگی نا. یہ اس کا، لیکن یہ اس کی غلطی نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسا ہے، ہمارے اندر احساسات ہیں، ہمارے اندر جذبات ہیں. ہم لوگ جو ہے سبھی انسان جو ہے دل رکھتے ہیں. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہو جو دوسروں کے پاس ایسا ہوتا ہے. حالانکہ ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خواہشات ہم دباتے نا ہماری خواہشات پھر بھی جو ہے نا ابھرتی ہیں. وہ سوچتی ہیں کہ ہم اپنی خواہشاتوں کو کتنا کم کریں، کتنا کم کر سکتے ہیں. جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں نا، دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں مثلا کہ آپ بہن ہیں اور آپ اپنے گھر میں جا رہی ہیں، آپ اپنے جو ہے اپنے شادی شدہ گھر کا ماحول بتا رہی ہیں جا کر، یا اپنے آپ کو اس طریقے سے آپ نے رکھا ہوا ہے. اپنی جو ہے آپ شیخیاں مارتی ہیں لڑکیاں، تو مطلب شیخیاں مطلب وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ میرے تو ہسبینڈ نے مجھے یہ دیا، مجھے تو یہ گفٹ ملا، یا میرے تو یہ اتنے پیسے ملتے ہیں، مجھے تو یہ ہوتا ہے. تو بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ آپس میں اپنے گھر میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو جو سامنے آپ کی بہن اس کے پاس نہیں ہے،
یا بھائی جس کے پاس نہیں ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جلن، وہ حسد وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اگر ہمارے پاس کچھ ہے بھی نا تو ہم اپنی بہنوں کو نا اس میں آپس میں شیئر کریں۔ اگر ہم اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں گے نا ہر چیز، جیسے میرے پاس 2 بیگز ہیں، اگر میں ایک بیگ اپنی بہن کو دے دوں گی نا تو میری بہن کا احساس ہی کم ترین ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ ابھی آج میں بات کروں گی اس کے اوپر، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بہن بہن کی دشمن ہوتی ہے، واقعی کبھی کبھی ایسی جگہوں پر یہ بھی ہو جاتا ہے، بہن بہن کی دشمن اس لیے بھی بن جاتی ہے کہ یہ ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے کہ دو جو ہے نا بہنیں جب ایک گھر میں ہیں یا جتنی بھی بہنیں گھر میں ہیں، اور لیکن بڑی بہن کے بجائے چھوٹی بہن کا رشتہ آیا اور اس کی شادی ماں باپ کر رہے ہیں، تو بڑی بہن کو تو احساس ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اس کی ایج ہے شادی کرنے کی اور اس کی ایج نکل رہی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی بہن زیادہ پیاری ہوتی ہے، بڑی بہن شکل صورت کی اتنی اچھی نہیں ہوتی، یا چھوٹی بہن زیادہ قابل ہوتی ہے، بڑی بہن نہیں ہوتی، اور رشتے جو آتے ہیں وہ چھوٹی بہن کے زیادہ آتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کو اور اپنے مطلب گھر والوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ بڑی کو زیادہ ترجیح دیں، بڑی کا زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ اس وقت نا وہ ڈپریشن میں جاری ہوتی ہے، اور جو ہے نا اس وقت اس کو یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید میں اچھی نہیں ہوں، یا میرے لیے جو ہے رشتے نہیں آ رہے، میری چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی ہے۔ اور حالانکہ دیکھیں سبھی کا دل میں اللہ تعالیٰ نے جذبات دیے، کتنا دل ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایج بھی ہو گئی ہے اور آپ کی شادی کی ایج ہے اور چھوٹی بہن کی آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اس کی ہر چیز آ رہی ہے، تو پھر یہ جلن اور یہ حسد جو ہوتی ہے نا، یہ ہمیں پھر جو ہے نا لے کے ڈوبتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس بات کا بڑوں کو خیال رکھنا چاہیے، اور بڑوں مطلب بہنوں کو بھی آپس میں یہ چاہیے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی عطا کیا ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ کی بہن کے پاس کم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، آپ جو ہے اس کے اوپر لڑ نہیں سکتے، نہ آپ اس سے اس کا حق چھین سکتے ہیں، یہ تو نصیب کی بات ہے، آپ کے نصیب میں نہیں ہے، اس کے نصیب میں اللہ پاک نے جتنا لکھا اس کو اتنا ملا ہے، آپ کے پاس جو ہے اس میں شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اور بڑھائے گا، نہ کہ جو ہے نا آپ نا شکر بنا کر کے اس کو ختم کر دیں۔ تو اس لیے بعض دفعہ بعض جگہوں پہ میں آپ کو ریئلٹی بتا رہی ہوں، جو یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہن بہن کے حق پہ جو ہے نا ڈاکہ ڈال لیتی ہے، کس طریقے سے، جیسے رشتہ آیا ہے یا اس کا ہسبینڈ ہے تو اسی سے جو ہے نا یا تو افیئر چل رہا ہوتا ہے یا چپکے چپکے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بہن کو نہیں پتہ ہوتا، تو بہن مطلب جو شادی شدہ بہن ہے نا اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی باتیں جو ہے نا کم سے کم شیئر کرے، زیادہ تر عورتوں کو یہ چاہیے کہ اپنے جو ہسبینڈ اور آپ کی جو باتیں نا زیادہ تر جو ہے نا میاں بیوی کے رشتے کو ہی جو ہے نظر لگتی ہے، اس لیے لگتی ہے کہ ہم لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ہسبینڈ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس نے ہمیں یہ دلایا ہے، ہمارے پاس یہ گولڈ کی چیز ہے، یا ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمیں وہ یہاں لے کر جائے گا گھمانے، تو یہ ساری چیزیں یہ آپ کی جو بھی جذبات ہیں، جو بھی احساسات ہیں اپنے اندر رکھیں، آپ کسی سے شیئر مت کریں، کیونکہ چاہے آپ کا سگا ہو چاہے آپ کا ستیلا ہو، سب کی جو ہے نظریں جو ہے نا انسان کو لے کے نا ڈوب جاتی ہیں، آپ ہر بات جو ہے نا یا تو سوشل میڈیا پہ آ کے آپ لوگ ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں، ویسے عام زندگیوں میں جو ہے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنی باتوں کو نا کم سے کم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، چاہے آپ کی بہن کیوں نہ ہو، اس سے بھی آپ ہر بات چھپایا کریں، کیونکہ بہنیں ہی جو ہے نا آپ کا آدھا گھر تو آپ کی بہن ہی برباد کر دیتی ہے، آپ کی جو ہے بہنوں کی نظریں ہی کھا جاتی ہیں، ان کی حسد کی نظریں، ان کی جلن کی نظریں جو ہے نا اسی کی بھیڑ جو ہے نا آپ کا گھر چڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایسے میں نے گھر برباد ہوتے دیکھے نا اپنی آنکھوں سے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، آپ لوگ ٹرسٹ کریں ان باتوں کے اوپر، اپنی آنکھوں کو کھلی رکھیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر باتیں رکھنے کی کوشش کریں، اور جو ہے ہر بات دوسروں سے شیئر مت کریں، جیسے آپ کا کوئی کام ہونے والا ہے، ابھی آپ کا کام ہوا بھی نہیں ہے، آپ جو ہے شیئر کر دیتے ہیں، جیسے فرض کرنا آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ آپ کو کوئی گفٹ کرنے والے ہیں، تو دوسروں سے شیئر آپ فوراً کر دیتے ہیں، یا آپ جو ہے پوسٹ ڈال دیتے ہیں، تو وہ چیز آپ کو ابھی ملنے والی ہوتی ہے، تو آپ دوسروں سے شیئر کر دیں تو یقین کریں آپ کو کبھی نہیں ملے گی، آپ اس بات کا آزما لیے، کیونکہ نظریں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، زیادہ تر تو لوگ جلن حسد کا ہی شکار ہوتے ہیں، وہ اسی احساس کمتری میں ہی رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس یہ ہے۔ تو بس جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ لوگ نا اپنی زندگی کو نا کم سے کم دوسروں کے سامنے جو ہے کھول کے رکھیں۔ اچھا میں کیونکہ میرا تو میں ولاگس بناتی ہوں، تو میں آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ میں اپنے جو ہے اپنے آپ کو نہیں دکھاتی، اپنے بچوں کو بھی کم سے کم دکھاتی ہوں، ان کی شکل نہیں دکھاتی، تو یہی کچھ وجوہات ہیں، اور وجہ یہ بھی اپنے آپ کو تو خیر مجھے دکھانا ہی نہیں کبھی، لیکن یہ ہے کہ مجھے ظاہر سی بات ہے جب میں کچھ نہیں دکھاؤں گی تو تھوڑا بہت تو دکھانا ہی پڑے گا، کیونکہ آپ لوگ میرے ولاگس دیکھتے ہیں، اب جو ہے
مجھے پسند کرتے ہیں، تو اس لیے میں اپنے جو ہے گھر کو یا تھوڑا بہت میں دکھا دیتی ہوں، تو مجھے اس پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ یار دوسرے لوگوں کی نظریں بہت زیادہ خراب ہوتی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں سب کو نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو محفوظ رکھے۔ آپ لوگ پڑھتے رہا کریں، اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر پڑھ کے پکا کریں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا میں رات کی کلیننگ کر رہی ہوں، رات میں ضرور جو ہے اپنے کچن کو، گھر کو صاف کر کے سویا کریں، تاکہ صبح آپ اٹھیں نا تو آپ کو بہت اچھی آپ کی صبح ہو اور آپ کو کچن صاف ستھرا ملتا ہے نا، تو پھر دل بھی چاہتا ہے نا اچھا سا ناشتہ بنانے کا۔ اور رات میں اگر جو ہے نا ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، کچن کو جو ہے پورا کلین کر لیتے ہیں صحیح سے، تو پھر جو ہے ہمارے گھر میں نیستی وغیرہ جو ہوتی ہے نا وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ اور ضرور کوشش کریں تہجد کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، تاکہ آپ کا گھر کا ماحول جو ہے نا اچھا رہے۔ یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں جالے صاف کرتے ہوئے۔ ایک دفعہ نا میں اپنی کسی رشتہ دار کے گئی، میں ان کا نام تو مینشن نہیں کروں گی، لیکن نا ان کے میں نے کچن میں چلی گئی برتن دھونے کے لیے، تو یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں جب برتن دھو رہی تھی، جو میں نے آپ کو جالی دکھائی ہے نا، یہ جو اسٹینر ہوتا ہے، تو یہ اتنا زیادہ گندا تھا نا کہ مجھے نا ایسا لگا مجھے الٹی ہو جائے گی۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی یہاں پر برتن کیسے رکھے ہوئے تھے نا، یہاں برتن، یہ جو برتن دھونے کی جگہ ہوتی ہے، اس کو سب سے زیادہ صاف کرنے کی کوشش کیا کریں، ایک ایک چیز اس کی صاف کیا کریں اندر تک، کیونکہ بھائی ہمارے جو ہے نا بچے وغیرہ سب بڑے، ہم کھانا کھاتے ہیں، یہاں پر برتن رکھتے ہیں تو اس میں جمس وغیرہ رکھتے ہیں، تو اس کو کوشش کرا کریں اپنے کچن کو بہت جو ہے اچھے طریقے سے کلین کیا کریں، ٹاول وغیرہ ہر چیز کو جو ہے نا ایک آدھ دن میں جو ہے چینج کر لیا کریں۔ ہائیجین کچن کی صفائی کا بہت زیادہ خیال کرا کریں۔ میں رات کے ٹائم بہت اچھی صفائی کرتی ہوں کچن کی، پوری ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں، اور اپنے گھر کو بھی جو ہے نا جو پھیلاتے ہیں بچے اور پھیلا کے سو جاتے ہیں، پھر میں اس کو سمیٹتی ہوں، سمیٹنے کے بعد پورا صاف کر کے پھر میں ساری لائٹیں بند کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں تھوڑی دیر لیٹتی ہوں، اور لیٹنے کے بعد جو ہے پھر تہجد کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور 4 ساڑھے 4 بجے کے قریب تہجد کی نماز پڑھ کے پھر فجر کی نماز پڑھ کے میں نیپ لے لیتی ہوں، اور پھر بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر میں اٹھ جاتی ہوں 7 بجے تک۔ تو یہ میری روٹین ہوتی ہے، کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں نا، تو رات میں 12 بجے جو ہے نا سو جاتی ہوں، تو 1 ڈیڑھ بجے قریب میں جو ہے نیند لے لیتی ہوں نا، تو پھر میں فریش ہو جاتی ہوں، اس لیے میں تھوڑا سا جاگ لیتی ہوں۔ تو یہ میری تھوڑی روٹین ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی دیر سے آتے ہیں، تو بس یہ سوچا میں آپ لوگوں سے جو ہے نا تھوڑی سی رات کی روٹین اپنی شیئر کرتی ہوں، کیونکہ نا آپ لوگ فجر کے ٹائم ضرور اٹھا کریں، فجر کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ اس ٹائم پہ جو ہے نا آج کل ہم اتنے پریشان ہیں، کھانا پینا اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طریقے سے کیسے افورڈ کریں، کیسے اپنے گھر کو چلائیں، مینیج کریں۔ تو بھائی یہ چھوٹی چھوٹی چیز آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں گے نا، تو آپ کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ جب فجر کے ٹائم آپ نماز پڑھیں گے نا، اور جب آپ اٹھے ہوں گے، جب فرشتے جو ہے آپ کا جو ہے نا رزق لے کر آئیں گے نا، تو آپ جو ہے اس کو ریسیو کریں گے۔ بعض لوگ جو ہوتا ہے نا فجر کے ٹائم ہی سوتے ہیں، تو جب وہ سو رہے ہوں گے تو ان کو کہاں سے جو ہے دن بھر کا رزق ملے گا۔ تو وہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے کیونکہ اس سے نیستی بھی جو ہے برستی گھر میں، تو کوشش کریں کہ اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں، فجر کی نماز پڑھیں۔ یقین کریں کہ میں جب ظاہر سی بات میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس ٹائم پہ میں اتنی ریگولر نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن ایسی نہیں، میری اماں اور میرے گھر والے تو پڑھتے تھے، لیکن جب سے میرے اوپر ذمہ داری آئی نا ہر چیز کی، تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، اب مجھے اپنے گھر کو چلانا ہے، تو مجھے ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، نماز روزہ ہر چیز، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس سے میں اپنے گھر کو جو ہے نا اپنے پریشانی کو ختم کر سکوں۔ اپنے گھر میں جو ہے نا جب ہم عورتیں کوشش کرتے ہیں نا، تو ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ اتنا رزق برساتے ہیں نا، یقین کریں کہ ہمارے جو ہے نا رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آپ میری باتوں پہ یقین کر سکتے ہیں، میں کبھی کبھی اتنی پریشان ہوتی ہوں، اور پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اتنی جو ہے چیزیں بھیج دیتے ہیں کہ ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہاں سے ملیں گی۔ تو بس اچھا، رات کی روٹین میری یہ ہے کہ میں رات میں نا چائے ضرور پیتی ہوں، سوتے وقت نا میرا یہ ہے۔ اب جو میرے بلاگ دیکھتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ چائے کی میں بہت زیادہ شوقین ہوں۔ خیر چائے وغیرہ پی کے میں نے یہاں لائٹس آف کر دی ہیں، میں جا نماز لے کر جاؤں گی، کیونکہ مجھے کام کرتے کرتے نا کافی ٹائم ہو گیا۔ کچن کلین اور گھر کلین ہوتا ہے نا، تو اتنا زیادہ جو ہے سکون ملتا ہے، اور جب صبح اٹھتی ہوں نا، پھر اس کے بعد میرے لیے ایسا لگتا ہے کام بہت زیادہ کم ہے، تو کام کو مینیج کرنا سیکھیں، کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو جو ہے اپنے کام کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر رات میں ہی سارے کام کر لیں گے نا، جب بچے سو جائیں گے، تو اس وقت جو ہے نا کافی ٹائم بچ جاتا ہے پھر آپ کے پاس صبح میں۔ تو میری تو کچھ ایسی ہی روٹین ہے، میں اسی طریقے سے جو ہے نا اپنے لیے ٹائم نکال پاتی ہوں، اور
اچھا جی، میرا یہ ولاگ آپ لوگوں کے لیے تھا، تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، تھوڑی سی معلومات آپ لوگوں کو دینی تھی. اگر آپ لوگ کے پاس بھی ایسی بات ہے شیئر کرنے کی تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا. اور بس میرا بیٹا جو ہے اور میں آپ لوگ کو مل کے اللہ حافظ کریں گے، کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، میرے پاس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت. تو بس میں آپ سے جو ہے اللہ حافظ کرتی ہوں. آپ بھی کرو اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.